السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتلایا کہ اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو امتحانی طور پر پیدا کیا، کیونکہ یہ فرشتوں والی صفت کہ ان کو کوئی حاجت نہیں، کوئی کھانا پینا نہیں، لہذا دنیا میں اللہ رب العالمین نے جہاں دنیا کی ضروریات رکھی ہے وہاں نفس شیطان بھی لگایا تاکہ انسان کا امتحان ہو سکے۔ اب پھر اللہ رب العالمین نے محبت تو اللہ اپنے بندوں سے ہی کرتا ہے، اس لیے مغفرت کے بہانے بھی اللہ رب العالمین نے بنا دیے، بخشش کے بہانے بھی بنا دیے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے مغفرت کے بخشش کے 12 بہانے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 12 بہانوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ 12 مہینے، اس لیے رمضان میں اللہ رب العالمین نے بخشش کا بہانہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ بہانے پر اللہ بخشش کرتے ہیں اپنے بندوں کی رمضان المبارک میں۔ تو اس لیے کسی نے کہا کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں ان کے ٹھکانے بنا دیے۔ اب دیکھیے مغفرت کے 12 بہانے کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، تم فرشتوں کے ساتھ جا کر سرکش شیاطین کو قید کر لو تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے جو شیطانی شر دنیا کے اندر تھا اس کو نکال دیا رمضان میں تاکہ ہر بندہ عبادت میں لگے۔ تو سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے بندھوا دیا۔ اللہ رب العالمین نے سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے بندھوا دیا ہوتا ہے۔ جب کسی دوست کسی سے لڑ رہا ہو تو اس کے دشمن کا ہاتھ پکڑ کے اس کو مرواتا ہے، اور جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے یہی بات یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بدمعاش کو پکڑوا کر مرواتے ہیں اور کہتے ہیں اے مومن، رمضان کے علاوہ باقی سارے مہینے تو یہ تجھے دیکھتا ہے، تو اسے نہیں دیکھ سکتا، یہ تجھے ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، اب میں اس کا بندوبست کرتا ہوں، اس لیے میں فرشتوں کے ذریعے قید کرواتا ہوں اور تجھے اعمال کا اچھا موقع دیتا ہوں۔ اس مہینے میں تو ایسے اعمال کر اور ایسے اعمال کر کے آ جا کہ پہلے تجھے میری رضا حاصل ہو جائے۔ اب اگر شیطان کھلا ہوتا تو پتہ نہیں ہمارے روزے، تراویح، تلاوت، دیگر اعمال کو کس کس راہ سے ضائع اور خراب کروا دیتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جب کوئی انسان بیج لگاتا ہے تو اس میں سے کچھ پودے صحیح ہوتے ہیں لیکن بعد میں وائرس آ جاتا ہے اور بعد میں دوسری بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو ہر ایک پودے کو صحیح کرنے کے لیے اس کو مینٹیننس کر سکے، اللہ رب العزت نے شیطان کو قید کر دیا اور بعض صحیح ہو جاتے ہیں۔ اسی ترتیب سے اللہ رب العزت نے شیطان کو قید کر دیا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میرے بندے پہلے تم 100 عمل کرتے تھے، ہو سکتا اجر ملنے کے قابل 10 ہو، اب جب میں تم کو قید کر دیا تو تمہارے اعمال خراب نہیں کر سکتا، اب تمہارے 100 کے 100 عمل میں سے ہر ایک پر اجر ملے گا۔ عمل کا کوئی پودا شیطان خراب نہ کر سکے گا۔ تو مغفرت کا پہلا بہانہ شیطان کو قید کرا دیا۔ یہ مغفرت کا پہلا بہانہ شیطان کا قید کرا دیا۔ اللہ رب العزت نے اعمال کا اجر اور ریٹ اس مہینے میں بڑھا دیا۔ دوسرا بہانہ جو ہے اعمال کا ریٹ اللہ رب العالمین نے بڑھا دیا ہے۔ دوسرا بہانہ جو ہے اللہ رب العزت نے اعمال کا اجر اور ریٹ بڑھا دیا ہے، حالانکہ پہلے ہی سے بہت اجر دینے کا وعدہ ہے۔ چنانچہ عام حالات میں ثواب کا دستور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها کہ ایک نیکی کرو گے 10 اجر ملے گا، اور اگر تم مزید اخلاص کے ساتھ کرو گے تو اس نیکی کی مثال کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالی نکالی، ہر بالی میں 100 دانے نکلے تو 700 دانے بن گئے۔ اسی طرح ایک عمل کے ایک اجر کو 700 گنا کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ میری امت کے اعمال کا اجر اور کر دیجئے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں تو بے حساب اجر بڑھاؤں گا۔
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے بہت اجر کا وعدہ ہے، لیکن رمضان میں اجر اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمائے نفل پڑھے گا فرض کے برابر اجر دیں گے، فرض پڑھے گا 70 گنا اجر بڑھا دیں گے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص صحیح آداب کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اعتکاف پر اللہ تعالیٰ نے اجر اس قدر بڑھا دیا ہے تاکہ میرے بندے کا عمل تھوڑا ہو، پھر بھی ہم اس کے نامی اعمال میں اجر بہت سارا کر دیں۔ تو یہ دوسرا بہانہ کہ اعمال کا ریٹ اور اجر انعام اللہ رب العالمین بڑھا دیتے ہیں، نیکیوں کا بھاؤ اس ماہ میں بڑھا دیتے ہیں۔ بخشش کرنے کا دوسرا بہانہ یہ ہو گیا۔ اب تیسرا بہانہ آپ سنیں، باوقت افطاری، افطاری کے وقت دعا کا قبول ہونا کیا ہے؟ یعنی رمضان میں اللہ رب العالمین نے 12 بہانے بخشش کے لگائے ہیں، ان میں سے ایک افطاری کے وقت دعا کا قبول، یعنی میرے بندوں جب تم روزہ رکھو گے تو افطاری کے وقت ہم تمہاری دعا قبول کریں گے۔ اب ذرا اس کی حقیقت سنیے، اللہ رب العالمین افطاری کے وقت کیسی دعا قبول کرتے ہیں۔ فرض کریں گھر میں بجلی کا کوئی بلب لگا ہوا ہو اور ہم اس کو لاتے ہیں اور پہلے ہم طے کرتے ہیں کتنے پیسے لوگوں صحیح کرنے والے کو، کاریگر کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں اب کتنے پیسے لوگے۔ طے اس لیے کرتے ہیں وہ کہیں ہم سے زیادہ نہ مانگ لیں، اور ہم زیادہ دے نہیں سکتے، لیکن جن کے پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے وہ پہلے مزدور سے مزدوری طے نہیں کرتے بلکہ کام کرنے والے کو بلا کر کام کراتے ہیں، وہ جتنا مانگتا ہے وہ دے دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا دستور ہے۔ تو معلوم ہوا عام آدمی مزدوری طے کرتا ہے، امیر آدمی کہتا ہے جتنا مانگے گا دے دیں گے۔ اللہ رب العزت نے بھی روزے کو ایسا ہی بنایا، میرے بندے تم پورے دن روزہ رکھو گے، میری خوشنودی اور رضا کے لیے عمل کرو گے، لہذا میں وہ خالق اور مالک ہوں، اجر پہلے طے نہیں کرتا بلکہ تم جتنا مانگو گے ہم دے دیں گے، لہذا باوقت افطاری تمہاری دعا قبول کریں گے۔ تو اس وقت روزے پر جتنی مزدوری، اس وقت جتنی مانگے گا، جو بندہ مانگے گا تمہاری چاہت کے مطابق تمہاری مزدوری عطا کر دوں گا، اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں۔ اب یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہو جائے، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 30 چیک دیے ہیں۔ جیسے کسی کو چیک دیتے ہیں ہم، جتنی ضرورت ہو اس پر لکھ کر کیش کروا لینا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 30 دعاؤں کے چیک دیے ہیں، یعنی 30 روزے تو 30 چیک، تو ہر دن افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کو یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، پورے یقین کے ساتھ دعا کو۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ ہم یہ باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھیں، ہم کو اصل میں آپ کو بہانہ سنانے، جو 12 بہانے ہیں نا بخشش کے، وہ سنانے ہیں، ہم کو پورے کرنے ہیں۔ اس لیے پہلے پارٹ میں تو مشکل ہے، دوسرے پارٹ میں پورا ہوگا، اس لیے ہم دعا بہت اہتمام سے مانگیں، دعا مانگیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا ہے، کسی نے کہا ہے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ تو جتنی دعا مانگیں گے اللہ رب العالمین اتنے زیادہ۔ اب چوتھا بہانہ جو ہے بخشش کا، اس کو سنو۔ مخلوق کو روزہ دار کی دعا پر لگا دیا، مخلوق کو روزہ دار کی دعا پر لگا دیا۔ ہو سکتا ہے یہ سستی کریں، کچھ نہ مانگیں، بھول جائے، دنیا کے کام میں مصروف ہو جائے تو محروم ہو جائے، اس نے محرومی سے بچانے اور مغفرت پانے کے لیے بلوں کے اندر چونٹیوں، پانی کے اندر مچھلیوں، ہواؤں میں پرندوں کو روزہ دار بندے کے مغفرت کے لیے لگا دیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے تاکہ اگر یہ بندہ بالفرض خود عمل نہ کر سکا تو ہم ان سب کی دعاؤں کو بہانہ بنا کر اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ چوتھا بہانہ۔ پانچواں بہانہ سنیں، رمضان المبارک کی ہر رات میں 10 لاکھ جہنمی جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں۔ ہر رات میں 10 لاکھ جہنمی جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں، اور یہ تو سمجھانے کے لیے بتایا ہے، ورنہ تو کس قدر معاف کیے جاتے ہیں، کس قدر معاف کیے جاتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت کے مطابق قبیلہ بنی کلب جو ایک معروف قبیلہ تھا، جو بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا، ہر ایک کے پاس
500 1000 بکریاں تھیں۔ جب قبیلے کی ساری بکریاں نکلتی تھی تو کتابوں میں لکھا ہے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بڑی وادی ہوتی ہے پھر وہ بھر جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلہ کا نام لے کر فرمایا 15ویں شعبان کی، قبیلے کا نام لے کر فرمایا 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی مقدار میں مغفرت کے اعلان کا مقصد یہ ہے، یقین رہے مغفرت کے لیے اذن عام ہے، لہذا اگر تھوڑی سی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے آسانی سے ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے رات میں اعلان کراتے ہیں، میرے بندوں میں سے کہو هل من سائل فاعطى له، کوئی ہے سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کرے۔ ہم نے اپنے بچپن کے زمانے میں دیکھا کوئی بندہ بیمار ہوتا فقط دواؤں میں زور ہی نہیں دیا جاتا بلکہ دعاؤں اور صدقے پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ 5واں بہانہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا۔ اب 6واں بہانہ، یہ ایسی بھی رات عطا کر دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں ایسی رات ہم کو دے دی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر۔ آپ کو معلوم ہے کون سی رات؟ 1000 مہینوں کے تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ 1000 مہینوں کے تقریباً 83 سال۔ اب دیکھیں آج کل لوگوں کی عمر اکثر و بیشتر 80 سال نہیں ہوتی ہیں، اکثر لوگ 83 سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ لہذا اگر کسی کو ایک لیلۃ القدر کی عبادت نصیب ہو جائے، اللہ رب العزت کی طرف سے گویا پوری زندگی عبادت کا ثواب اس کو حاصل ہو گیا، پوری زندگی کی محنت اس کو ایک رات میں مل گئی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے ہم لیلۃ القدر میں عبادت کیسے کریں؟ تو وہ بھی بتا دیا۔ مثلاً یہ تو نہ کہا کہ متعین طور پر کون سی رات ہے، یہ اس لیے اگر متعین کر کے بتا دیتے تو بہت سے لوگ باقی سال سوئے رہتے، لیلۃ القدر ہی میں دعا مانگ لیں گے۔ اور بعض ایسے بھی ہوں گے جب لیلۃ القدر آئے گی تو کہیں گے رات تو کافی لمبی ہے، لہذا جو قبولیت کا دعا کا وقت ہوگا اس وقت مانگ لیں گے۔ جب قبولیت کا وقت شروع ہوگا تو لوٹا لے کر وضو کرنے جا رہے ہوں گے تو اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی، اس رات کو مخفی رکھا، چھپا کر رکھا۔ ہاں اتنا بتا دیا سال میں کوئی رات ہوتی ہے مگر زیادہ گمان یہ ہے کہ وہ رمضان کی رات ہوگی، رمضان میں بھی آخری عشرے کی رات ہوگی، آخری عشرے میں بھی طاق رات ہوگی۔ تو اشارے بتا دیے اور فرمایا دیکھو جب بھی وہ رات ہوتی ہے تو خاص رحمتوں کے نزول کی ہوتی ہے، جس میں جبرائیل علیہ السلام نیچے اترتے ہیں، لیکن 10 بجے اتریں گے یا 12 بجے یا 2 بجے اتریں کسی کو معلوم نہیں، لیکن وہاں جب بھی ان رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو حتی مطلع الفجر، وہ طلوع فجر تک باقی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو آدمی سحری میں ذرا جلدی اٹھ جائے، سحری کر کے آخری آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ عبادت میں گزارے تو یقین سے کہا جا سکتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور اگلے کی جو بخشش ہے 6 ہو گئے ہمارے 6 بہانے، اگلے